عافیہ نے ایک سوال کیا تھا جو میں نے وزیر اعظم کو بھی بتایا، اور وہ بہت شرمندہ ہو رہے تھے کہ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے جو میں ابھی تک یہاں بند ہوں؟ کیا وہی ڈکٹیٹرز چل رہے ہیں کہ جو بیٹیوں کو بیٹوں کو بیچا کرتے ہیں، یا کوئی چینج آئی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اس امید سے آئے ہیں کہ فارن آفس سے اور جو ہمارے اے جی ہیں ڈوگل صاحب، ان کو اور ہمارے وکیل صاحب کو اور ظاہر ہے ہم لوگوں کو جج صاحب کے سامنے چیمبرز میں پیش ہونا ہے، اور انہوں نے وہ سارے پیپرز دینے ہیں یا بتانا ہے کہ جمعے تک وہ سیلڈ انویلوپ میں جمع کرا دیں گے، جو کہ کونسلر وزٹس کے پیپرز ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آدھے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو میڈیا میں عائشہ فاروقی کی رپورٹ ہے، خود انہی لوگوں نے لیک کی تھی آپ لوگوں کے اس میں، تو ایسی کوئی، لیکن یہ کہ اب وہ کیوں اس کو اتنا زیادہ ہوا بنا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. ابھی پتہ چلے گا یا تو وہ پیپرز دے دیں گے یا پھر جج صاحب کے آرڈر کے مطابق کل سیکرٹری لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکرٹری فارن افیئرس کو پیش ہونا ہوگا. میڈم جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی عافیہ صدیقی کے ساتھ، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں میڈم. ہاں دیکھیں، عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات میری 20 سال کے بعد ہوئی تھی. میں نے اس کو دیکھا، ظاہر ہے 20 سال میں وہ چنچل حسین وہ تو نہیں تھی. میرے لیے تو وہ اتنا زیادہ تضاد تھا کہ میں تو برداشت نہیں کر سکی تھی. پہلے دن سینیٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، وہ صرف میری شکل دیکھ کے ہی سینیٹر صاحب پوری رات نہیں سو سکے کہ کیا تکلیف دہ چیز تھی. دیکھیں، ملاقات سے کچھ چیزیں پتہ چلیں کہ وہ زندہ ہے لیکن بہت برے حال میں ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکن جیل عافیہ کو سیف نہیں رکھ سکتا. اور اس جیل میں جس میں ہے، اس کی جب میں امریکہ گئی اور وہاں پہ جب اور لوگوں سے بات ہوئی ہے تو 34 کیس اس وقت چل رہے ہیں اس میں، بدسلوکی کے، ریپس کے، گارڈز کے قانون توڑنے کے، اور ہر قسم کی ذہنی ایکسپیریمنٹیشنز اینڈ اللیگل اس قسم کی چیزیں جیسے مائنڈ الٹرا اور یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے پرزنرز کے ساتھ. تو یہ سب ایک تشویشناک چیز ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے بہت بڑا کہ ایک پاکستانی شہری جس کا کہ ریاست پاکستان کو، یہ آرٹیکل نمبر 4 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا کہ ریاست ذمہ دار ہے اس کی عزت کی، اس کی مال کی، اس کی جان کی تحفظ کی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، مریخ پہ بھی ہو تو ریاست ذمہ دار ہے. تو وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کے جو اقدامات ہیں ان سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ میرے بھیا سیٹسفیکشن میرا ایک ہی تو مطالبہ ہے، کوئی 10 تو نہیں ہے. عافیہ آ جائے. عافیہ آ گئی ہے کیا؟ میری سیٹسفیکشن مشروط ہے عافیہ کی واپسی سے. عافیہ آ جائے 100 بسم اللہ، میں سیٹسفائڈ، صحت کے ساتھ اچھی طرح سے. مطلب یہ نہیں کہ ایک آپ زندہ لاش اٹھا کے دے دیں یا لاش دے دیں، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، لیکن دیٹ از مائی سیٹسفیکشن. اس کے بغیر میرے کچھ بھی کر لیں، بہت کچھ کیا، بہت کچھ، اس کے لیے میں ہمیشہ مشکور رہوں گی، لیکن عافیہ تو نہیں آئی ہے نا. ایک طریقہ کامیاب نہیں ہوتا تو 100 طریقے اور ہوتے ہیں، وہ کرنے چاہیے. میڈم انہوں نے ملاقات میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تو وہ کہانی تھوڑی سی بتا دیں. جی، اگر آپ سے کچھ باتیں شیئر کی ہو ملاقات میں. عافیہ نے ایک سوال کیا تھا جو میں نے وزیر اعظم کو بھی بتایا، اور وہ بہت شرمندہ ہو رہے تھے کہ کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے جو میں ابھی تک یہاں بند ہوں. کیا وہی ڈکٹیٹرز چل رہے ہیں کہ جو بیٹیوں کو بیٹوں کو بیچا کرتے ہیں، یا کوئی چینج آئی ہے؟ میں نے ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے آپ لوگ، یا مطلب جو ایک ہی ملاقات کی بس وہ ختم؟ دیکھیے، ہماری کوشش ہے کہ بالکل ہم مسلسل جاری رکھیں ان ملاقاتوں کو، چونکہ حقیقت ان ملاقاتوں سے ہی پتہ چلی ہے. ابھی تک تو ہمیں کوئی حقیقت نہیں پتہ چل رہی تھی. اتنے کونسلر وزٹس یہ لوگ کہہ رہے تھے تو ہم سے تو کچھ شیئر نہیں کرے، اور دیکھیں ابھی تک شیئر نہیں کرے. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیفیت جو مجھے نظر آئی ہے تو کب سے کس طرح شروع ہوئی، اس کا چہرہ کب جھلسا، اس کا فیشل پیلسی کب ہوئی، اس کے ہیڈ انجری کب ہوئی، اس کی مطلب ساری یہ چیزیں کس طرح سے ایوالو ہوئی. وی نیڈ ڈاکیومنٹیشن. اگر یہ لوگ ملنے گئے ہیں، یا کیا یہ غلط بیانی کرے تھے، ملنے ہی نہیں گئے اس لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں پیپرز جو دیں. ایک شک تو یہ ہوتا ہے نا. دیکھیں، not knowing creates
creates all these misunderstandings and misconceptions. آپ اگر آپ عافیہ کو لانا چاہتے ہیں, میں عافیہ کو لانا چاہتی ہوں, تو where is the, ہمیں کورٹ میں کیوں ہونا چاہیے؟ ہمیں تو ساتھ مل کے عافیہ کو لانا چاہیے. That is my point of view. Thank you, ma'am. Thank you, sir.